ایک صاحب نے ایک واقعہ ہمیں بھیجا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ نہیں آتی، تو اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کون سا واقعہ ہے۔ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا تھا فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں فنا کا مطلب ختم ہونے والی چیز، بقا کا مطلب باقی رہنے والی چیز۔ یہ تصوف کی زبان میں دو اصطلاحیں ہیں، دو الگ الگ جملے ہیں، فنا اور بقا۔ اللہ تعالیٰ بقا ہے اور باقی سب چیزیں کیا ہے؟ فنا ہے۔ اب اس بزرگ سے جب کسی نے پوچھا فنا اور بقا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تجھے جواب دیا جائے گا بعد میں۔ ان کے وصال کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا۔ کس کا؟ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غسل دینا، جنازے کی نماز کے لیے کوئی آگے نہ بڑھنا، کوئی ایک مسافر آئے گا اور وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دے کر کے لوگ جنازے کو سامنے رکھے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے حاضر تھے۔ ایک جمع غفیر تھا تو کافی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ وہ سیدھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جنازے کے پاس اور لوگوں سے کہا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیے، اس لیے کہ اس کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکا، اور نماز قائم ہو گئی۔ جب جماعت ہو گئی تو جو صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ اس بات میں حیرت میں تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نماز جنازہ کے متعلق کیا بیان کریں گے لوگوں سے کہ کس نے پڑھایا تھا۔ تو اس آئے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو اس مسافر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت صابر کلیری ہی تھے۔ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی وہ خود ہی تھے۔ تو وہ سکتے میں رہ گئے سوال کرنے والا، تو مسکرائے اور انہوں نے وہ فرمایا تو انہیں پوچھا تھا فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور نماز پڑھانے والا یہی بقا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور اکثر جگہ سنایا بھی جاتا ہے۔ اس کو دلیل بناتے ہوئے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں روحیں نہیں آتی، تو یہ کیا تھا؟ میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے میں نے شروع سے اس ٹاپک پر کہا کہ مومنین کی روحوں کو اللہ نے بڑی آزادی عطا کی، بڑی آزادی عطا کی اور قوت عطا کی ہے۔ اب یقیناً جو انہوں نے کہا فنا اور بقا، یہ جو جسم تھا وہ فانی ہے اور جو روح ہے وہ باقی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کی روح جو ہے واپس اسی شکل میں دنیا میں آ جائے۔ ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کی روح پھر کسی اور کے جسم کا تو ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ایک کی روح جب قبض ہو گئی تو وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں آ سکتی، لیکن اسی جسم کی شکل میں آنا یہ اولیاء کاملین کے لیے ممکن ہے، انبیاء صادقین کے لیے ممکن ہے۔ یعنی اب کیا ہوا تھا، وہاں جو نماز پڑھائے اگر وہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے تو پھر جنازے میں کون سویا تھا؟ اور اگر وہ جنازے میں ہی تھے تو یہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کیا دو صابر تھے دنیا میں؟ دو صابر تھے؟ ایسا کیسے ہوا ہے؟ ایک لیٹا ہوا صابر ہے اور ایک پڑھا رہا ہوا صابر ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے اس فلسفے کو یہی سمجھایا کہ دو الگ الگ صابر نہیں، ایک ہی صابر علاء الدین کلیری ہے۔ جو جسم جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے وہ صابر کلیری کا جسم ہے، اور جو نماز پڑھا رہا ہے یہ صابر کی روح ہے۔ اور روح کو اللہ تعالیٰ خود اپنی شکل، یعنی جو اس کی دنیا میں تھی اسی شکل میں واپس دے بھیجنے کا اختیار ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ عالم بیداری میں
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پھر کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے اور اسی لیے کئی مشائخ نے دیکھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بیداری میں. خواب میں تو تشریف لائیں گی، روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں. ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عالم بیداری میں انتقال کے بعد ہر ایک کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے. یہ صرف انبیاء صادقین اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی دوسرے کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی ہی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ وہ حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے دوبارہ ایک زندگی گزارتے رہے. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب مر چکا، قبر میں جا چکا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، جسم سڑ گیا ہے، روح علیین میں ہے کہ سجین میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کو ٹھوکر مارتے، قبر پھٹتی اور وہاں سے مردہ کھڑا ہوتا. 3 مردوں کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں زندہ کیا ہے اور وہ سب کی تاریخ بھی موجود ہے. وہ کیا ہوتا تھا میرے عزیزو؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی تیار ہوتا تھا، بلکہ اسی کی روح کو اسی کے جسم میں دوبارہ واپس اللہ اپنے حکم سے چاہتا تو واپس بھیجتا اور پھر وہ کھڑا ہوتا. اس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صرف آرڈر کرنا ہے، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا قدم لگانا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے. ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں کروں گا، اللہ کی اجازت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس روح کو جب چاہے اسی کے جسم میں دوبارہ اسے اٹھائے. جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، 300 سال سوتے رہے لیکن دوبارہ کیا کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہی کے جسموں میں اللہ نے دوبارہ اس روح کو ڈالا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے بھی ہوئے. انبیاء صادقین کے متعلق بھی یہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ان کے جسموں میں بھی واپس رہتی ہیں، وہ اعلیٰ علیین میں ہیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے. روح کو اتنی طاقت دے دو روح کو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کرے. بقا کی منزلیں کیا ہیں؟ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو اتنا تصرف عطا کرے، اتنی طاقت دے جو اولیاء کاملین کو ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کی قبروں میں جسم ہے، روح علیین میں ہے، جہاں پر بھی ہے یا قبروں میں بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جائیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. میاں وہ ایک الگ دنیا میں ہمارے معاملات کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات کو حل کریں گے؟ یہ سوال ہے نا. میں بتاتا ہوں. ہاں یقیناً، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہیدوں کو اللہ روزانہ رزق دے رہا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ شاید شہید ہوں، صدیق ہوں، صالح ہوں، رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. رزق کا مطلب صرف کھانا پانی نہیں ہے، کھانا پانی کو رزق نہیں کہتے. نیک اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے. اسی لیے دیکھنا اب دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو یوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا، اے اللہ تو مجھے رزق کے طور پر ذکر کرنے والی زبان دے دے. تو یہ بھی رزق ہے. رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی چاول وغیرہ اسی کو رزق کہتے ہیں. رزق کا مفہوم بہت طویل ہے. کپڑے بھی رزق ہیں، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ماں باپ کا تمہیں دیا جانا یہ بھی رزق ہے،
گھر اللہ نے تمہیں دیا یہ بھی رزق ہے، زمین کا مالک تمہیں اللہ نے بنایا یہ بھی رزق ہے، بہت ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان کو اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس کا مطلب بے شمار چیزیں عطا کر رہا ہے، بے شمار چیزیں. اب میرے عزیزو، مفسرین فرماتے ہیں وہ خود اس میں سے استعمال کرتے ہیں جو انہیں چاہے. کھانے والا رزق ہو تو کھا لیتے، پہننے والا ہو تو پہن لیں، استعمال کرنے والا ہو استعمال کر لیں. لیکن اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ وہ کل استعمال نہیں کرتے، جتنا چاہے استعمال کرتے ہیں. اب ان کے قریب جو بھی آتا ہے اپنے رزق میں سے انہیں بھی کھلا دیتے ہیں، انہیں بھی دے دیتے ہیں. یہ ہے مزارات اولیاء پر ہم جو جاتے ہیں اسی اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود استعمال کرتے ہیں اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے بھی کھلا پلا دیتے ہیں. غریب جائے کھانے کی حاجت ہو تو کھانا مل جائے، پہننے کی حاجت ہو تو پہننا مل جائے، اولاد کی حاجت ہو تو اولاد مل جائے، کیونکہ یہ سب رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. میرے عزیزو، روحوں کے معاملات بڑے طویل ہیں. بس کہنا یہ ہے کہ جس صاحب نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے انہیں تشفی ہو گئی ہوگی کہ روح کسی دوسرے کے جسم پر داخل نہیں ہوتی، آتما کسی اور کے اوپر سوار نہیں ہوتی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم پورن جنم کو مانتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا جنم ہوگا، 7 جنم ہوں گے. یہ سب ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. ہم ایک بار پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بار مریں گے. ایک بار پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بار مریں گے. دوسری مرتبہ پیدا بھی نہیں ہوں گے، دوسری مرتبہ مریں گی بھی نہیں. ہاں، دوسری مرتبہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، زندہ کیے جائیں گے. وہ پیدا ہونا اس کو نہیں کہتے، پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے. دوسری مرتبہ جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. عقیدے میں ہمارے کیا ہے؟ قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوں گے نہیں، بلکہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ عقیدہ رکھیں بس کافی.